بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. مطالعہ حدیث کے ضمن میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے الاقتصاد فی العبادہ. عبادت کے معاملے میں درمیانی راہ اختیار کرنا، افراط و تفریط سے بچنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ انی لم ابعث بالیہودیہ ولا بالنصرانیہ، کہ مجھے مبعوث نہیں کیا گیا نہ یہودیت کے ساتھ اور نہ نصرانیت کے ساتھ. وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، بلکہ مجھے تو مبعوث کیا گیا ہے اس دین کے ساتھ کہ جس میں حنیفیت ہے اور جس میں سماحت ہے. حنیفیت کہتے ہیں کہ ہر طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا. جو افراط و تفریط کے دھکے ہیں، جو شرک اور بدعت ہے، ان سب سے بالکل غیر متعلق ہو کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جانا. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لقب جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے جو ہے جب پورا مشاہدہ کیا، ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور ہر ایک کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ سارے تو زوال پذیر ہیں، زوال آمادہ ہیں، ان سب کے اندر تو پستی ہے، ان سب کے اندر جو ہے وہ تو فنا ہے. میں تو اس ہستی کی پوجا کرنے والا ہوں، میں تو اس کے سامنے اپنے چہرے کو کرنے والا ہوں جو ان تمام کا پیدا کرنے والا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں یکسو ہوں، پوری طرح میری توجہ اللہ کی طرف ہے. اور پھر فرمایا کہ سماحت کے ساتھ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر تشدد پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اعتدال نہیں رہتا، مردم بیزار ہو جاتا ہے، اپنے وجود پر دوسروں پر سختی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ نہیں، حنیفیت کے ساتھ سماحت بھی ہے. سماحت کہتے ہیں کشادگی کو، سہولت کو، آسانی کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر بھیجے گئے ہیں، اس دین میں اعتدال ہے، سہولت ہے، اور افراط و تفریط کے جو دھکے یہود و نصارہ نے اختیار کر لیے تھے اس سے بچت ہے. جو پہلی روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، دین میں سہولت ہے. یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس کا ابیوز بھی بہت ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جو لبرل لوگ ہیں، جو ماڈرنسٹ ہیں، وہ دین سے فرار اختیار کرنے کے لیے اور دین کے اندر جو ہے وہ چور دروازے نکالنے کے لیے عام طور پہ اس روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ جناب یہ مولویوں نے اور اہل مذہب نے دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے، دین تو بہت لبرل ہے، دین میں تو روشن خیالی بہت ہے، دین تو بہت سہولت والا ہے. اور ان کے نزدیک دین میں سہولت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو 5 نمازیں پڑھنی ہوتی تھیں، یہ ظاہری بات ہے اس زمانے کی بات تھی کہ جب تمدن جو ہے وہ بہت پرانا تھا. اب زندگی بہت تیز ہو چکی ہے، لائف بہت فاسٹ ہو چکی ہے، اب اس طرح کی عبادتیں ہمارے بارے میں نہیں ہیں. جب یہ کہا گیا تھا کہ سود جو ہے، ربا حرام ہے، وہ اور زمانہ تھا. اب جو زمانہ ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے، جس میں انٹرسٹ کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. تو دین میں سہولت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مشکل پیدا کر رہی ہیں زمانے کا ساتھ دینے میں، روح اثر کے ساتھ چلنے میں، ان کو آہستہ آہستہ کر کے دین سے نکال دیا جائے. ایک منیملسٹ اپروچ اختیار کرنا کہ بھائی جو چیزیں بھی کمپیٹیبل نہیں ہیں دور حاضر کے ساتھ یا لذت اندوزی کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کو نکالتے چلے جائیں. اور پھر کہیں اصل میں یہ کہ دین میں تو بہت آسانی ہے، دین میں تو بہت سہولت ہے. تو ظاہری بات ہے یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ دین آسان ہے. دین آسان ہونے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے
کہ جو انسان کی فطرت کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو، کیونکہ انسان کی فطرت کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور وحی کے ذریعے جو دین دیا ہے وہ بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیا۔ ایک امانت، ایک فطرت، ایک احساس اپنی بڑائی کا، اپنی خدائی کا رکھ دیا انسان کے اندر، اور پھر قرآن نازل کیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئی، اس کے ذریعے انہوں نے اس کو پہچان لیا، وہ مزید انڈورس ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے دو طریقے اختیار کیے ہیں، دو میڈیمز اختیار کیے ہیں، ایک فطرت جو انگرینڈ ہے، جو انیٹ ہے، جو میں لے کر پیدا ہوتا ہوں، اور ایک وحی جو خارج سے مجھے دی جاتی ہے۔ تو دین آسان ہونے کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ جو دین دیا گیا ہے انبیاء کے ذریعے، اس میں اور میری فطرت میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اصل میں دین کیا ہے؟ دین میری فطرت کا اقتضاء ہے۔ مجھے ایک پیاس دے کر بھیجا گیا تھا اور وحی کے ذریعے اس کی سیرابی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو مجھے ایک تقاضا دیا گیا، ایک طلب میرے اندر رکھ دی گئی، اور اس طلب کو وحی کے ذریعے، دین کے ذریعے پورا کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ دین آسان ہے، دین میں سہولت ہے، اور پھر آگے اس کو مزید واضح کیا، وَلَن يُشَادَّ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ کوئی نہیں ہے کہ جو دین میں تشدد اختیار کرے مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ دین میں تشدد کرنا یا دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرنا، یعنی وہ چیزیں جو دین نے مسلمانوں کے لیے طے کی ہیں اور بتایا ہے کہ ان کے لیے اس میں اجازت ہے، اس کو چھوڑ کر کچھ ایسی ناروا پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لینا جو انسان کی فطرت سے میچ نہیں کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشددوا علی انفسکم، اے لوگوں اپنے اوپر تشدد نہ کرو، اپنے اوپر سختی نہ کرو، تو کیا ہوگا کہ فیشدد علیکم، تو تم پر بھی سختی کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ فإن قوما شددوا علی انفسہم، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر تشدد کیا، اپنے اوپر سختی کی، فشدد اللہ علیہم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ سختی کا، مشقت کا معاملہ کیا۔ اور پھر فرمایا کہ فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ، تو دیکھ لو کہ اب ان کے بقایا جات، ان کے ریمننٹس باقی ہیں یہ سینیگوگس کے اندر، اور یہ جو چرچ ہیں، جو گرجے ہیں، ان کے اندر ان کے بقایا موجود ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدید کی وہ آیت کا ٹکڑا پڑھا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور وہ رہبانیت جو انہوں نے خود سے اپنے لیے ایجاد کر لی، جو ہم نے ان پر طے نہیں کی تھی، ان کے لیے لکھی نہیں تھی۔ اور پھر کیا کیا؟ فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کی رعایت وہ نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی رعایت کا حق تھا۔ تو یہ دین میں تشدد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کے لیے جو بھی ان کے اندر جبلتیں رکھی ہیں اور ان کی جائز تسکین کا جو ذریعہ بھی رکھا ہے اس کو ریجیکٹ کر دینا، اس کو دینداری اور للہیت کے منافی سمجھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنس کا جذبہ رکھا ہے اور اس کی تسکین کے لیے نکاح کا ادارہ دیا ہے تو اس سے روگردانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیٹ لگایا ہے اور پیٹ کے جو کھانا پینا ہے اس کے لیے بہت سی چیزیں حلال و طیب کی ہیں، ان کو چھوڑ دینا اور آہستہ آہستہ اللہ کی بہت سی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دینا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کسی حرام کو حلال کرنا بہت بڑا انحراف ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال و طیب بنائی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لینا، یہ بھی بہت بڑا انحراف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے پوچھئے کس نے حرام ٹھہرائی ہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں پاکیزہ، اور جو رزق نکالا ہے کس نے اس کو حرام ٹھہرایا۔ اب جو دین میں تشدد ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہائرارکی قائم کی ہے کہ یہ فرائض ہیں اور یہ نوافل ہیں، اور انسان نوافل کے معاملے میں بہت تشدد کرے، بہت توغل سے کام لے، بہت تعمق میں اور گہرائی میں جائے، اور اس کی بنیاد پر بہت سے فرائض بھی اس سے جاتے رہیں۔ تو فرائض سے توجہ کو ہٹا کر اور نوافل پر میں جو ہے اوور انڈلجنس، یہ بھی دین میں غلو اور دین میں تشدد کی ایک صورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ لوگوں کو رخصتیں دی ہیں، بہت سے معاملات پہ عزیمتیں ہیں اور بہت سے معاملات میں رخصت بھی دی گئی ہے۔ تو اس رخصت کو ہلکا سمجھنا، اس کو گھٹیا سمجھ کے اس سے دور ہٹ جانا، یہ بھی دین میں تشدد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی چیز کے بارے میں رخصت کا رویہ اختیار کیا،
اور پھر کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس سے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے اور اس کو ہلکا سمجھا کہ شاید یہ تو رخصت ہے اور یہ سہولت ہے، اور وہ اس عمل پر باقی رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس چیز سے میں رخصت اختیار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر، وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یحب ان تؤتى عزائمہ، اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو پسند کرتے ہیں کہ جو جن چیزوں میں اس نے عزیمت ٹھہرائی ہے اس کو اختیار کیا جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے معاملے میں رخصت دی گئی ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھنے لگے اور کہے کہ نہیں مجھے تو ان رخصتوں کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے مضبوطی دکھانی ہے، تو یہ بھی دین میں ایک تشدد ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم حرام سے بچیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم شبہات سے بھی پرہیز کریں، لیکن وہ چیزیں کہ جو اپنی اصل میں حلال ہیں، مباح ہیں، ان کے بارے میں بلا وجہ میں شک میں پڑ جانا، ان کے بارے میں بلا وجہ میں جو ہے شکوک کا شکار ہو جانا، یہ بھی دین میں غلو ہے۔ آپ کسی دوست کے گھر جائیں اور آپ کے سامنے جو ہے کوئی گوشت سامنے رکھ کے رکھا جائے اور اب آپ شبے میں پڑ جائیں کہ معلوم نہیں یہ گوشت جو ہے کسی حلال جانور کا ہے یا حرام جانور کا ہے، معلوم نہیں اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا، معلوم نہیں جس دوست کے گھر میں بیٹھا ہوں میں دعوت کھا رہا ہوں پتہ نہیں اس کی کمائی حلال کی ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی تشدد ہے، یہ بھی غلو ہے۔ چیزوں کو فیس ویلیو پہ دیکھنا چاہیے، اور بہت سی ایسی چیزیں جس کے بارے میں ہمیں تحقیق کا حکم نہیں ہے اس کے بارے میں بلا وجہ کی تحقیق کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی دین میں غلو ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اصحاب تھے، کہیں جا رہے تھے کسی جنگ کے موقع پر، تو رستے میں گزرے ہیں، کہیں ایک حوض سا تھا، تو وہ پانی پینے لگے، تو ایک اور صحابی نے وہاں قریب موجود کسی دیہاتی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھائی اس میں کوئی درندے اور ناپاک جانور تو آ کر پانی وانی نہیں پیتے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا ان صحابی کو اور کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی تحقیق نہیں کرنی، یہ پانی ہے فیس ویلیو پہ ہم اس کو لیں گے، یہ پاک اور طیب ہے اور ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو بلا وجہ میں سوال کر کے چیزوں کو اپنے لیے مشکل بنانا، یہ بھی دین میں تشدد کا ایک پہلو ہے۔ اسی طریقے سے دین کی جو ایک ہائرارکی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ چیزیں فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنت ہے، مستحب ہے، پھر مباح ہے، پھر اسی طریقے سے مکروہ ہے، پھر مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، پھر اس کے بعد حرام ہے۔ اس ہائرارکی کو نظر انداز کر دینا اور کچھ چیزیں جو کہ سنت غیر مؤکدہ ہیں ان پر ویسا اصرار کرنا کہ جیسے فرض پر کیا جاتا ہے، جو چیزیں مکروہ تنزیہی کی نوعیت کی ہیں ان کو ایسے سمجھنا کہ جیسے حرام مطلق ہے کوئی چیز، یہ چیز بھی دین میں تشدد ہی کا پہلو ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسروں پر نکیر کرنا، دوسروں کو منع کرنا، دوسروں کو روکنا، دوسروں پہ نقد کرنا، جس طریقے سے کسی حرام کو چھوڑنے پہ نکیر کی جائے گی ویسی کسی مکروہ کے لیے نہیں کی جائے گی، جس طریقے سے کسی فرض کی دعوت دی جائے گی اس طریقے سے کسی سنت یا مستحب کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے اس سے توجہ کو ہٹا دینا اور پھر دین میں تشدد کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انکم لن تنالوا ھذا الامر بالمغالبہ، اس دین کے امر کو، اس دین کے معاملے کو تم پہنچ نہیں سکتے، اس کو پا نہیں سکتے غلبے کی کوشش سے۔ تو دین سے کشتی لڑنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دین سے کشتی لڑنا اصل میں اپنی فطرت سے لڑنا ہے، اور اس کا نتیجہ لازماً یہ ہے کہ انسان ہار جائے گا، اس میں وہ جیت نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرَهُ، کہ تمہارا سب سے اچھا دین کون سا ہے؟ جو سہولت والا ہے، آسانی والا ہے۔ اور اپنے صحابہ سے بھی آپ نے یہی بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں سہولتیں فراہم کیا کرو، آسانیاں فراہم کرو، اور تنگی نہ پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو۔ وبشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو بشارتیں دو اور لوگوں کے نفور کا باعث نہ بنو، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ تو فرمایا کہ دین بہت آسان ہے اور کوئی شخص نہیں ہے جو دین میں تشدد اختیار کرے مگر یہ کہ دین اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ فسددوا، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ سیدھے رہو، اپنا رخ اللہ کی طرف رکھو، جو کہا ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، اپنا رویہ ٹھیک رکھو، اپنا رخ اللہ کی طرف رکھو۔ وقاربوا، اور دیکھو درمیانی راہ سے قریب رہو، توسط اور اعتدال کی راہ اختیار کرو، بہت زیادہ ڈیویشن نہ کرو۔ ہر دو طرف اگر تم
جو ہے انحراف کرو گے تو اس کو سسٹین نہیں کر سکو گے. یعنی اگر تم بہت زیادہ نیکی کی راہ پر بہت تیز رفتاری سے دوڑنے کی کوشش کرو گے تب بھی تم کامیاب نہیں ہوگے, اور اگر بہت سست رو ہو جاؤ گے اور منزل سے دور ہو جاؤ گے تب بھی جو ہے تم جو ہے صحیح جگہ تک نہیں پہنچ سکو گے. تو فرمایا کہ فسددوا وقاربوا وابشروا, اور بشارت پاؤ اور خوشی مناؤ, واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ, اور دیکھو مدد حاصل کرو کچھ دن کے وقت عبادات کے ذریعے, کچھ شام کے وقت عبادات کے ذریعے, اور کچھ رات میں عبادت کے ذریعے. کہ جس طریقے سے انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے اپنی بندگی کا, ہر وقت بندگی کا حکم دیا ہے, تو کہا کہ یہ اوقات ہیں, صبح کے وقت میں بھی کچھ عبادات ہیں, کچھ اذکار ہیں, شام کے وقت بھی کچھ اذکار ہیں, عبادات ہیں, اور رات کے وقت بھی کچھ عبادات ہیں, عشاء کی نماز بھی ہے, پھر تہجد کی نماز بھی ہے. تو کہا کہ ان اوقات سے فائدہ اٹھاؤ, یہ اوقات بہت برکت والے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صبح و شام کے اوقات میں بہت سے اذکار تلقین کیے ہیں کہ یہ بہت قیمتی اوقات ہوتے ہیں, تو ان سے فائدہ اٹھاؤ. اغتنام الاوقات جس کو کہا جاتا ہے, وقت کو غنیمت جانو, اس کو بہت زیادہ اپنے حق میں استعمال کرو. تو فرمایا کہ دیکھو سیدھے رہو اور درمیانی راہ سے قریب رہو, اور صبح و شام اور رات کے کچھ اوقات میں عبادت کر کے, قوت حاصل کر کے مدد حاصل کرو. اور پھر فرمایا القصد تبلغوا, درمیانی راہ اختیار کرو, درمیانی راہ اختیار کرو, تم منزل تک پہنچ جاؤ گے. یعنی ظاہری بات ہے السیر الی اللہ, اللہ کی طرف جانا ہے. انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سالک ہے, اللہ کی طرف جانے والا, ایک سفر ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے لیے جو زیادہ تر الفاظ مستعمل ہیں ان میں ایک رستے کا سا تصور ہے. یہ شریعت کا لفظ ہے, طریقت کا لفظ ہے, مذہب کا لفظ ہے, سلوک کا لفظ ہے, کہ ہم سب اللہ کی طرف چل رہے ہیں, ایک سفر کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلجا, کہ جس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ منزل دور ہے وہ منہ اندھیرے سفر کا آغاز کرتا ہے. ومن ادلج بلغ المنزل, اور جو منہ اندھیرے چل پڑتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. یہاں پر بھی فرمایا کہ جو اگر تم چاہتے ہو کہ منزل تک پہنچو تو درمیانی راہ اختیار کرو. اور ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ آدھا کلومیٹر جو ہے وہ چلنا ہے تو آپ بہت تیزی سے دوڑ کے پہنچ جائیں گے, اسپرنٹ لگا لیں گے. لیکن اگر آپ کو 10 میل چلنا ہے تو پھر اگر آپ تیزی سے بھاگیں گے تو تھوڑی دیر بعد ہانپ کے گر جائیں گے, ہو سکتا ہے بے ہوش ہی ہو جائیں. تو یہ سفر ہے جو اللہ کی طرف کرنا ہے, تو اس میں درمیانی چال سے چلو اور پیغمبر کے طریق پہ چلو. جو ہمارے اکابر نے فرمایا نا کہ الاجتہاد فی البدعۃ, آپ نے فرمایا کہ بدعت کے معاملے میں بہت محنت کرنا, بہت کوشش کرنا, اس سے بہتر یہ ہے کہ الاقتصاد فی السنہ, کہ سنت کے معاملے میں درمیانی راہ سے چلنا. تو بدعت کی راہ پہ چل رہے ہیں, بکٹوٹ بھاگ رہے ہیں, تو جتنا جا رہے ہیں اتنا اللہ سے دور ہو رہے ہیں. لیکن سنت کے طریق پر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہے ہیں تو سہج سہج بھی چلیں, آہستہ آہستہ بھی چلیں, تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. تو اس روایت کا حاصل یہی ہے کہ دین کے معاملے میں جو سہولت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اور اس معاملے میں بلا وجہ کے تشدد سے کام نہ لیا جائے. اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے.